ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین بیمار ہو گئے، حسنین کریمین بیمار ہو گئے، تو حضرت علی اور فاطمہ دونوں نے دعا مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے، 3 روزے رکھوں گی۔ حضرت علی نے بھی کہا کہ یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے، 3 روزے رکھوں گا۔ علی فاطمہ دونوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے، ہم روزے رکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں بچوں کو اپنی قدرت کاملہ سے صحت عطا فرما دی، شفا عطا فرما دی۔ اب حضرت علی فاطمہ نے دونوں نے روزہ رکھا۔ جب روزہ رکھا تو افطاری کے وقت، افطار کا وقت آیا تو ایک روٹی سامنے میسر آئی، تو جب افطار کرنے کے لیے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک دم سے دروازے پہ آواز آئی کہ کون ہے جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے، میں بھوکا ہوں، فاقے سے ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں۔ تو حضرت فاطمہ اٹھی اور اس روٹی کو اٹھایا اور حضرت علی سے فرمانے لگی ہم تو پانی سے افطار کر لیں گے، پتہ نہیں کب سے بیچارہ بھوکا ہوگا، اور وہ روٹی اٹھا کے اس غریب فقیر سائل کو کھلا دی۔ اس کے بعد اگلے دن حضرت علی کہیں سے کچھ کما کے لائے اور اتنا لائے کہ اس سے بمشکل ایک روٹی تیار ہوئی۔ جب افطاری کا وقت آیا، سامنے روٹی رکھی اور افطاری کرنے کے لیے تیاری کی، پھر ایک دم سے دروازے پہ آواز آئی، ہے کوئی جو میرا روزہ ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلا دے، ہے کوئی جو مجھ غریب کو کھانا کھلا دے، میں یتیم ہوں، پریشان ہوں، بھوکا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ پھر سے اٹھی، حضرت علی سے فرمایا کہ علی ہم تو پانی سے افطار کر لیں گے، پتہ نہیں بیچارہ کب سے بھوکا ہوگا۔ وہ روٹی اٹھا کے اس فقیر کو دے دی اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ ہاں میرے بھائیو، یہ وہ خاتون ہے، یہ خاتون جنت ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حضرت علی میرے نبی کے داماد ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں جو نواسے رسول ہیں، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے گھر کا یہ حال ہے کہ ایک روٹی بمشکل ملتی ہے اور کتنی پریشانی میں ملتی ہے۔ آج ہمارے گھر میں دیکھو کتنا کھانا تو باہر پھینک دیا جاتا ہے، کتنے کھانے کو تو باہر کوڑے کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی غریب کی مدد نہیں کی جاتی، کسی غریب کو نہیں دیکھا جاتا، پڑوس کو نہیں دیکھا جاتا، رشتہ دار کو نہیں دیکھا جاتا، کس کو کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں سوچا جاتا۔ میرے بھائیو، آخرکار تیسرا دن ہوا، تیسرا روزہ رکھا۔ تیسرا روزہ رکھنے کے بعد جب شام کو افطاری کا وقت آیا، روٹی سامنے رکھی تو پھر ایک دم سے آواز آئی، کون ہے جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے، میں بھوکا ہوں، فقیر ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، 3 دن ہو گئے مسلسل کچھ نہیں کھایا۔ تو حضرت فاطمہ پھر سے اٹھی اور وہ روٹی اٹھائی اس فقیر کو دے دی اور پانی سے افطار کر لیا۔ یہ میرے نبی کے اہل بیت ہیں، یہ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور حضرت علی کا ہاتھ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ 3 دن فاقے سے گزرے، روزے رکھا اور پانی سے افطار کی، لیکن کسی غریب کو اپنے دروازے سے خالی نہیں جانے دیا۔ آج میرے بھائیو ایک پریشانی، ایک تکلیف آئی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے، سب خائف ہے، سب ڈرے ہوئے۔ ذرا غریبوں کا بھی خیال کرے کہ غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ جو روزانہ کے مزدور تھے، جو کما کے لاتے، کوئی لکڑی لے کے آتا، کوئی مزدوری کر کے آتا، کوئی چنائی مستری کا کام کرتا، آج سب کے کام بند ہیں۔ ذرا جو پیسے والے ان کا خیال کرے۔ اس سے بڑا موقع کب آیا زندگی میں؟ آج حالات ہیں، ذرا کسی کی 500، 100، 1000، 2000 آٹے چاول سے لوگوں کی مدد کرے۔ یہی تو ایک موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کے طفیل، اللہ کس کی دعا کو قبول فرما لے، اور اس وقت میں سب سے بہترین چیز ہے صدقہ کرے، خیرات کرے۔ لوگ رمضان میں بھی زکوٰۃ نکالتے، ابھی لوگوں کو زکوٰۃ دے دے۔ کچھ بیوائے ہیں، کچھ غریب ہیں، کسی کو کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور کسی کے پاس کروڑوں کروڑوں پیسے رکھے ہوئے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں۔ ذرا غریبوں کی محتاج کی مدد کرے۔ اپنے نبی کی اولاد سے، اپنے نبی کے نواسوں سے، اپنے نبی کے داماد سے یہ ذرا
سنیں تو صحیح کیا کچھ انہوں نے کر دیا، اور خود اپنے نبی کی سنیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ ہستی ہے، دو ہستی ایسی ہے، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے رسول کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ تو آقا کریم باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ میں تھے، تو باغ کھجور پڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے اس کھجور کو اٹھایا اور صاف کیا اور کھانے لگے۔ تو عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے، عمر، عبداللہ بن عمر تو نہیں کھاتا؟ تو فرمانے لگے، یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ آج چوتھا دن ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا، 4 دن کے فاقے تھے۔ یہ کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جن کے گھر میں کئی مہینے تک چولہا نہیں چلا۔ آج کوئی گھر مجھے دکھائی تو صحیح جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، اور پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے میرے نبی، اور امت کے لیے روتے تھے۔ آج یہ امت کیا کر رہی ہے؟ پڑوس کا دشمن ہے، بھائی کا دشمن ہے۔ تو میرے بھائیو، جب ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو پھر اللہ کی نبی کی تعلیم سے کیا فائدہ، اللہ کی نبی کی حدیث سننے سے کیا فائدہ؟ ذرا میرے بھائی ایک دوسرے کا خیال کرے۔ آج کے حالات میں جو بیماری آئی ہوئی ہے، غریبوں کا خیال کرے، ان کے گھر پہ جا کے پوچھے، جو بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، عمراء ہیں، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، شہرت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، پیسہ بھی ہے، وہ ذرا غریبوں کے گھر جا کے کسی کو آٹا دے دے، کسی کو چاول دے دے، کسی کی پیسوں سے مدد کر دے۔ یہی تو وقت ہے میرے بھائیو۔ تو بھائیو سب عمل کرے اس کے اوپر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔